آپ اگر قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے اور اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ کو آپ یاد کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اور اس قرآن پاک کی طاقت سے آپ مدد لے کر، اللہ کی مدد لے کر آپ دشمن کے لیے عمل کرتے ہیں، تو وہ دشمن، کیونکہ دشمنوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی دشمن ہوتے ہیں جو آپ کو زبان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا نام، آپ کی عزت، آپ کی آبرو جو ان سی ہے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بندہ دوسرے بندے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، الزامات لگا کر جس طریقے سے بھی، ایک تو جھوٹا الزام لگانے والا جو ہوتا ہے، جب مطلب کسی پر تہمت لگانے والا ہوتا ہے، وہ یاد رکھے گا اس دنیا میں بھی ذلت کا خود بخود اس کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ذلت کا اس دنیا میں سامان اکٹھا کر رہا ہے، قبر اور میں، حشر میں، آخرت میں تو ظاہری بات ہے اس کی ذلت لکھی جا چکی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو زبان سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا اپنے قلم کے ذریعے، اپنے شیطانی عملیات کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، جادو کے ذریعے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کی زندگی کو اس نے اجیرن کر دیا، آپ کی زندگی کو اس نے مشکل بنا دی ہے، اور ہر روز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، کوئی پریشانی کھڑی کر دیتا ہے، یا بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے تحت یا اعمال میں انسان پر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بندے کا تعلق اس کا معافی کے ساتھ ہے نا۔ کوئی بھی بندہ ہے، دیکھیں ہم اگر کسی انسان کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہوتا تو انسان تو کبھی دوسرے انسان کو شاید معاف بھی نہ کرتا، اس کو بلکہ ذلت اور رسوائی کی طرف لے کے جاتا۔ یاد رکھیے گا انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی، تو اس کا تعلق ہے معافی کے ساتھ، معافی کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے زندگی کے اندر انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کے پاس راز ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ معاملات بگڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا میں تیرا حال دیکھ لیتا ہوں، تیرے معاملات کو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ آپ کی بدنامی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی چیزوں کو لیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے بلیک میلر جو دشمن ہیں، ان تمام دشمنوں کی اکڑ بکڑ ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو دشمن، ساری انشاءاللہ العزیز اس کی اکڑ بکڑ ختم ہوگی، اس کو جون صاحب کہتے ہیں نا اس دشمن کی زبان بندی ہوگی۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یعنی کہ اس کو خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے دل سے بھی آپ کا خیال نکال دیا جائے گا، اور آپ کے دماغ کو اس کے دماغ میں سے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ آپ اس عمل کو اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا گھر میں عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں، مثلا بیوی ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ دوسری خاتون کی طرف متوجہ ہے، اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس سے توجہ ہٹا دے، یا بیٹا ہے، وہ اولاد بھی ظاہری بات ہے غلط سوسائٹی میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا غلط دوستوں میں جو نشیڑی قسم کے ہوتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو کسی غلط کام میں ملوث پائے جاتے ہیں، تو اب ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسی محفل میں نہ بیٹھے۔ خاتون ہے، وہ خاتون کو لگتا ہے کہ میری بیٹی جو سی ہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں غلط بن چکی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ یہ اپنی فلاں سہیلی کو چھوڑ دے، یا جو بھی ہے، کوئی لڑکا ہے تو ماں چاہتی ہے اپنے فلاں دوست کو چھوڑ دے۔ تو یہ عمل سر ایسا مجرب اور پرتاثیر اور لاجواب عمل ہے کہ اگر کسی دوسرے کا دل سے خیال آپ نکالنا چاہتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے اس عمل کو کرے، ماں بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کے دل سے اس کا خیال نکالنے کے لیے، تصور میں اس کے، یعنی کہ وہ کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن سے آپ کا خیال ہے اس کو، یعنی کہ کہتے ہیں کہ نا آسان لفظوں میں اس عمل کی طاقت اصل میں یہ ہے کہ وہ آپ کے مخالف کو دوسری سمت مصروف کر دے گا، دوسری طرف اس کو اتنا لے جائے گا، اس کا دھیان آپ کی طرف آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
یہ عمل ایسا ہے تو آسان ہے بالکل۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی سی، آخری سپارے کی، اس کی ایک آیہ مبارکہ ہے۔ آپ نے اس کی ترتیب کا سر بہت خیال رکھنا ہے، اس کی تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی جناتی مریض ہے، کیونکہ اکثر ایسے بھی ویورز ہوتے ہیں نا جو ان کو جناتی معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے بیف سے لازمی پرہیز کرنا ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ تعویذات ہے، اثرات ہے، اور کسی کو یہ بھی شک ہے یا یقین ہے کہ مجھ پر جادو ہے، تو وہ بھی کوشش کرے کہ اپنا بیف سے پرہیز کر لے، بڑے گوشت سے۔ اس میں آپ کو یہ ہوگا فائدہ کہ آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ بدبودار چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ آپ کھا نہیں سکتے۔ بنانا ہے تو کوشش کرے ہاتھ پر کسی چیز کا استعمال کرے، تاکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بدبو نہ آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ کے منہ سے یا ہاتھوں سے یہ بدبو آ رہی ہوگی، یا جس جگہ پہ آپ عمل بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس عمل کے لیے نا آپ جگہ کا کوئی پابندی نہیں ہے کہ جگہ آپ نے ایک ہی رکھنی ہے، آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، دوسرے کمرے میں کر سکتے ہیں، مختلف مقامات پہ آپ عمل کو کر سکتے ہیں، بس صرف تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ٹائمنگ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہر عمل کے ساتھ۔ آپ کوئی بھی عمل کر لیں، اس میں آپ کا جو ٹائم ہے نا سر، اس ٹائم پہ آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے جو موکلات اس ٹائم پہ آئے تھے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اگر آپ ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ان موکلات کو خبر ہوتی ہے، مطلب آپ نے رات 8:10 پہ آپ نے رات کو عمل کیا، مثال دے رہا ہوں، تو اب آپ اگلے دن 9:10 کرتے ہیں، تو وہ موکلات مذبذب کا شکار ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ رجت کا کیوں شکار ہوتے ہیں، نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے، رات کو میں نے 9:10 کے میں کرنا ہے، اب اگلے دن موکلات انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے آنا ہے اور عمل پہ بیٹھنا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اگلے دن چھٹی کر لیتے ہیں، ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ آپ سمجھ آئیے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، پھر وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب روحانی عمل کیا جاتا ہے تو روحانی طاقتیں بھی وہاں ہوتی ہیں، شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس پہ بڑی کھل کے گفتگو کر چکا ہوں اس چینل پر، جو 30-40 منٹ کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں اس پہ رجت پہ، آثار پہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس چینل پر آپ کو ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پہ ویڈیو مل جائے گی رزق میں برکت، کرت سے نجات کے لیے۔ اچھا، آج کا جو عمل ہے یہ دشمن کے حوالے سے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے سر، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے اور عشاء کی نماز مکمل پڑھنی ہے۔ اصل میں یہ عشاء کی نماز ہی اصل میں آپ کا آثار ہوگا اصولی طور پہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایک آثار کرنا ہے، بالکل آسان ہے آثار۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور آپ نے اپنا آثار کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کا ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اس میں ایک آیہ مبارکہ تربیہم بحجارۃ من سجیل، یہ والی جو آیہ مبارکہ ہے تربیہم بحجارۃ من سجیل، ایک مرتبہ تربیہم بحجارۃ من سجیل، 2 مرتبہ تربیہم بحجارۃ من سجیل، 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیہ مبارکہ کو 940 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں پھر وہ درود ابراہیم جو 3 مرتبہ ابتدا میں پڑھا، لاسٹ میں پڑھ کے آپ پانی پر دم کریں، اور اس کے بعد آپ وہ پانی پی لیں، اور اس کے بعد آپ نیت کریں کہ میں نے اس عمل کو اس مقصد حاجت کے لیے، وہ مقصد حاجت آپ رکھیں اپنی نیت میں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگا۔